تو یہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے 20 سال تک صرف قرآن سے بات کی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ فقط قرآن سے بات کرتی تھی، ہر بات کا جواب کہ آپ قرآن سے کیوں کلام کرتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے جو ہم یہاں زائرین آئے ہوئے ماشاءاللہ. تو بی بی نے جواب یہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اعضاء کے بارے میں سوال کرے گا، آپ سے زبان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے کیا کہا، تو میں قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دے دوں گی کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں، جو کچھ کہا تھا وہ قرآن ہی کہا تھا. یہاں سے اگر ہم ایک چیز یہ ٹھیک کر کے چلے جائیں نا کہ اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، بی بی فضہ کے در سے یہ پیغام لے کے چلے جائیں. جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ زبان جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے کہ تم ٹھیک ہو، تو اعضاء جسم جواب دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو. زبان سے 70 گنا پاسبل ہے، جھوٹ زبان سے، غیبت زبان سے، غصہ زبان سے، حسد زبان سے. لہٰذا اگر ہم نے زبان کو اپنے اہل بیت کی راہ میں استعمال کر لیا اور غلط باتوں سے روک لیا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہاں حاضری کا حق ادا ہو گیا. اس لیے کہ بی بی نے یہ فرمایا تھا کہ میں قرآن سے بات اس لیے کرتی ہوں کہ جب قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا تو اللہ کو یہ جواب دے دوں گا کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں سوائے قرآن کے. لہٰذا عبداللہ مبارک کا یہ واقعہ ملتا ہے مختصر سا کہ عبداللہ مبارک یہ کہتے ہیں کہ میں صحرا میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو صحرا میں اکیلی ہے، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں، یا کیوں اکیلے صحرا میں، حجاز کے قریب صحرا میں؟ تو اس بی بی نے سورہ زخرف کی آیت پڑھی، قل سلام فسوف تعلمون، پہلے بات کرنے سے پہلے سلام کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے. تو کہتے میں تعجب میں آیا کہ میں نے ایک بات کی، انہوں نے قرآن سے مجھے جواب دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ انسانوں میں سے جنوں میں سے؟ تو انہوں نے سورہ زمر کی آیت پڑھی کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، یعنی میں انسان ہوں، جنوں میں سے نہیں ہوں. تو کہا کہ پھر آپ یہاں پر کیوں ہیں، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ تو انہوں نے پھر آیت پڑھی کہ من یہد اللہ فما لہ من مضل، جس کی اللہ ہدایت کرنا چاہے وہ راستہ کبھی بھول نہیں سکتا. یعنی کہ میں راستہ بھول گئی ہوں، مجھے جانا ایک جگہ پر. تو اس نے سوال کیا کہ بی بی آپ راستہ بھول گئی ہیں تو آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو سورہ آل عمران کی آیت پڑھی کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، انسانوں پر فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، یعنی میں حج پہ جا رہی ہوں. تو اس نے یہ کہا عبداللہ مبارک نے کہ آپ جائیں پھر کاروان کے ساتھ مل جائیں آپ. تو بی بی نے آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی انسان پر اس کی صلاحیت سے زیادہ تکلیف نہیں رکھی، یعنی میں جلدی چل کے پہنچ نہیں سکتی وہاں کاروان میں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو کھانا پینا بھوک لگ رہی ہے؟ تو سورہ انبیاء کی آیت پڑھی کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اللہ نے کوئی جسم ایسا خلق ہی نہیں کیا جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو. تو میں بھوکی ہوں. تو اس نے کچھ کھانا پیش کیا. جب کھانا پیش کیا تو اس نے کہا کہ اچھا آپ خود سے نہیں جا سکتی تو یہ میری سواری ہے، اس سواری پر آپ بیٹھ جائیں میرے ساتھ. یعنی عبداللہ مبارک خود بھی بیٹھ گیا، کہا میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جائیں. تو آیت پڑھی انہوں نے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، بہت اہم ہے، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ساتھ میں ہوتے تو فساد ہو جاتا. یعنی اگر میں کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھوں گی ایک اتنی قریب سواری پہ تو یہ فساد اخلاقی ہے. تو عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں اتر گیا، میں نے کہا اب آپ اکیلی بیٹھ جائیں. تو جیسے وہ بیوی بیٹھی تو انہوں نے سورہ زخرف کی آیت پڑھی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور اس کے بعد کہتے ہیں میں اس بیوی کے اپنی سواری کو بیوی کو بٹھا کر وہاں جلدی سے پہنچا آگے، اور کاروان کو جب ہم نے وہاں مل گیا تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ بھئی میں جا کے کس کو بلاؤں، کون ہے آپ کے کاروان میں جاننے والا؟ تو انہوں نے 4 آیتیں پڑھی. پہلے کہا وما محمد الا رسول، یعنی ایک ہے محمد. پھر کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ایک کا نام ہے یحییٰ. پھر کہا یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں خدا تم سے بات کر رہا ہوں، یعنی ایک کا نام ہے موسیٰ. اور بہرحال ایک نبی کا نام اس وقت میں ذہن سے میرے نکل رہا ہے، حضور کے بارے میں پڑھا، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو آیت یہ 4 انبیاء کے بارے میں آیت پڑھ کے بتایا کہ یہ 4 ہیں جن کو میں جانتی ہوں. تو اس نے کہا کہ کون ہے یہ 4، آپ کے کون سے رشتہ دار لگتے ہیں، عزیز ہیں؟ تو آیت پڑھی والی آیت جو آج میں نے خطبے میں پڑھی تھی، المال والبنون زینۃ للحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یعنی یہ میرے بیٹے ہیں 4. تو وہ بلا کے لے کر آیا، اور جب وہ بلا کے لے کر آئے تو 4 بیٹے آئے. تو آپ جانتے ہیں کہ میں حضرت فضا کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. تو بی بی فضا نے یہ کہا کہ یا ابت استاجر ہو، حضرت شعیب کی بیٹیوں والا واقعہ کہ
اے بیٹا ان کو اجرت دو. جو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے پانی بھرا تھا نا, تو حضرت شعیب کی بیٹیوں نے کہا تھا کہ انہیں اجرت دو, تو انہوں نے وہ آیت پڑھی یعنی ان کو اجرت دو, یہ مجھے لے کر آئے, ان کو اجرت دو. تو بیٹوں نے اپنی طرف سے کچھ اجرت دی ماں کے کہنے پر عبداللہ مبارک کو. تو پھر سورہ بقرہ کی آیت پڑھی کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کا چاہتا ہے اور جس میں چاہتا ہے تھوڑا اضافہ بھی کر دیتا ہے, یعنی تھوڑا اضافہ کرو, کم دیا ہے. تو کہتے ہیں ہم نے تھوڑا سا اضافہ کیا. تو عبداللہ مبارک نے پھر حیرت سے ان بچوں سے سوال کیا کہ یہ کون ہے کہ جو میں بات کرتا ہوں سارے قرآن سے بات کر رہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کنیز ہے فاطمہ زہرا خادمۃ الزہرا جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہا.